ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑا فیصلہ آنے والا ہے اور اسی کی بڑی ٹرانسمیشن ہے اور ایک بڑا پینل ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے. سہیل وڑائی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ایاز امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ دونوں کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اور سلمان غنی صاحب اور سعد رسول تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی. جیسا کہ ابھی آپ ہیڈ لائنز دیکھ رہے تھے اس میں بھی دیکھا سہیل صاحب, شہباز شریف صاحب نے تو لگتا ہے کہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ آج بھی وزیر اعظم ہے اور کل بھی اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے. میرا خیال ہے سسپینس تو برقرار رہے گا 2 بجے کے فیصلے تک, اور یہ بھی سچ ہے کہ کسی کو بھی یہ یقین نہیں ہے کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے, اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اور اس سے ایک تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ججز نے انصاف کے تقاضے پورے رکھے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو سیکرٹ بھی رکھنے کی کوشش کی ہے. اور دوسرا, ساری سماعت کے دوران بھی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ جو ججز ہیں ان کا دراصل رخ کس طرف ہے, کیونکہ انہوں نے مخدوم علی خان کی بھی بھرپور تعریف کی اور نواز شریف کے وکیلوں سے تمام کرٹیکل سوال بھی پوچھے. اب نواز شریف کے جو حامی ہیں وہ اپنا مطلب نکالتے ہیں کہ جی جناب چونکہ ٹرائل ہی نہیں ہوا اور تو اس لیے نواز شریف ظاہر ہے کیسے ان کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے جب, اور دوسری طرف تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہر چیز تو ثابت ہو چکی ہے اس لیے اب فیصلہ سنانے میں دیر کیا ہے. اعتزاز احسن صاحب بار بار کہتے ہیں یہ تو 1 دن کا کیس ہے, اس بڑے واضح فیکٹس ہیں. تو یہ سسپینس برقرار ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سالس مان لیا سیاسی جماعتوں نے سپریم کورٹ کو, تو اب میرا خیال ہے کہ اس کو منوان اور دل و جان سے تسلیم کیا جائے. عام طور پہ سیاستدان تسلیم تو نہیں کرتے, اگر ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں ہوگا تو نہیں تسلیم کریں گے, لیکن یہ امپلیمنٹ ہوگا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا تو مسلم لیگ نون کی 40 سالہ سیاست کا بستر گول ہونا شروع ہو جائے گا, اور اگر پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آیا تو پی ٹی آئی کا بھی مجھے کوئی سیاسی مستقبل نظر نہیں آتا. ہاں, اگر کوئی درمیانہ فیصلہ آیا جس میں کچھ چیزیں پی ٹی آئی کے بارے میں آ جائیں, کچھ نون کے بارے میں آ جائیں, تو پھر سیاست ایز یوزول جو ہے وہ چلتی رہے گی, اور پھر دیکھا یہ جائے گا کہ کون اس کو زیادہ ایکسپلائٹ کرتا ہے اپنے حق میں. تو میری تو یہی ہمبل سمجھ. ٹھیک ہے. ایاز صاحب, ایک آپ کا پرانا ایک آرٹیکل ہے 7 مئی 1999 کا, وہ میں پڑھ رہا تھا, دیکھ رہا تھا, اس میں آپ نے کہا کہ پریفر کرتا ہے شریف خاندان کے اسے میڈ ان پاکستان جو ہے وہ جسٹس ملے. تو آج آپ کے خیال میں میڈ ان پاکستان جسٹس ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, میڈ ان پاکستان جسٹس 30-35 سال سے ان کے حق میں گرتا رہا ہے. ان کے حق میں وہ انصاف جو ہے اس نے اپنے پھول جو ہیں کھلائے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے ان کی 35 سالہ سیاسی کریئر یا سفر آپ کہہ لیجئے کہ میڈ ان پاکستان فیصلہ, کوئی دباؤ نہیں ہے سپریم کورٹ پہ, کوئی بس نہیں چل رہا, اور پریشانی کا عالم جو ہے نون لیگ میں جو ہے وہ بالکل آپ کو واضح نظر آ رہا ہے. آج تو کوئی پریشانی کوئی ڈھکی چھپی ہے نہیں. ایک دن پہلے جب آپ کہنے لگ پڑے کہ جی ہم فیصلہ سننے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو کام کرنے کے لیے منتخب کیا گیا, قوم کی خدمت کا جو آج جو ہے وہ ان کا وہ بالکل ہو گیا ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان کی عدلیہ کا جو پروسیس ہے, جوڈیشل ورکنگ جو ہے ان کے ہاتھ میں نہیں رہی, ان کا اثر نہیں چل رہا. ملک قیوم کوئی ان کے جو ہے مدد کے لیے نہیں آ رہا. اٹارنی جنرلز, بڑے وکلاء, یہ جو تھے جج صاحبان, کئیوں کے نام لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے فیصلے کہاں کیے, انصاف کا پلڑا گرتا کہاں تھا, ان کی جھولی میں گرتا تھا. آج پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ان کا بس نہیں چل رہا. یہ کسی پہ مہربانی نہیں ہو رہی. یہ کوئی ایک دم کوئی قوم جو ہے ہماری ساری کی ساری اور سیاسی پارٹیز, ان میں کوئی شعور نہیں آ گیا رول آف لا کی جی کہ ہم نے احترام کرنا ہے. جو کوئی بس نہیں چل رہا یہاں پہ. یہاں تو چھوٹے چھوٹے وہ آپ کو کوئی ٹریفک پولیس والا روک لے مال روڈ یہاں آپ کے سامنے, تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہو جب تک وہ جھگڑ نہ لیں. تو یہ کون ماننے کو تیار ہے, لیکن بس نہیں چل رہا. لیکن اب جو ہے قانون کی کتابیں بند ہو چکی ہیں, فیصلہ لکھا جا چکا ہے, ہم بے شک وہ بات کرتے رہیں. اب تو علم نجوم, ستارہ شناس, آسمان پڑھنے والے
وہ جو ہے ان کو بلانا چاہیے کہ ہاں بھائی آسمان کے وہ جو ہے لکیریں کیا کہتی ہیں، وہ لکیریں ان کے حق میں نہیں جا رہی، کیونکہ اگر میں ایک چیز آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، ان کے حق میں فیصلہ آ رہا ہوتا تو اب تک وہ اس کے مندرجات جو ہیں وہ پوری قوم کو پتہ چل گئے ہوتے، اور یہ جو ہے، اور پھر یہ کبھی نہ کہا جاتا کہ ہم فیصلے سننے کے لیے نہیں آئے کام، پھر تو کہتے نہیں جی ہم تو ایک میسج جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے، مجھے بھی ایک میسج آیا ہے، ظاہر ہے اس کی سورس کا بھی نہیں پتہ، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ایسا ہے۔ پہلے ذرا ہم چلتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ تجزیوں کے ساتھ ہم جو ہے نا ناظرین کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے۔ سپریم کورٹ کے باہر چلتے ہیں، وہاں پر عدیل وڑائچ بھی موجود ہیں، کیونکہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جج صاحبان ہیں وہ اپنے اپنے چیمبرز میں چلے گئے ہیں۔ عدیل آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی عدیل، اس سے پہلے کمرہ نمبر 1 خالی کرایا گیا اور اب ججز اپنے چیمبر میں چلے گئے؟ جی جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے چیمبرز میں جانا شروع ہو گئے ہیں۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ جو اس بینچ کے سربراہ ہیں، کمرہ عدالت نمبر 2 کو برخاست کر کے اپنے چیمبر میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بینچ نمبر جو 3 اور 4 میں موجود جج صاحبان ہیں وہ بھی اپنے معمول کے کیسز کو نمٹا کر وہ جا رہے ہیں، جبکہ جسٹس شیخ عظمت سعید جو ہیں وہ بھی اپنے چیمبر میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ جسٹس اعجاز الحسن جو ہیں جو اس بینچ کا حصہ تھے اور وہ چیف جسٹس کے بینچ میں کمرہ عدالت نمبر 1 میں موجود تھے، تو چیف جسٹس نے سب سے پہلے اپنی عدالت کو برخاست کی اور انہوں نے حکم دیا کہ کمرہ عدالت نمبر 1 کو خالی کر دیا جائے۔ تو جج صاحبان اپنے اپنے چیمبرز میں جا کر پھر وہاں پر اکٹھے ہوں گے اور 2 بجے کے قریب جو وہ ہے کانسٹیٹیوٹ ہوگا ایک نیا بینچ، اور اس کے بعد وہ کمرہ عدالت نمبر 1 کی جانب رواں دواں ہوں گے اور کمرہ عدالت نمبر 1 میں جا کر پھر وہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ عدیل وڑائچ۔ اور اس سے پہلے کہ کمرہ عدالت نمبر 1 خالی کرایا جاتا، لگے ہاتھوں حبیب اکرم صاحب جو کہ اسلام آباد میں، وہ بھی اس کمرے سے ہو کر آ گئے ہیں۔ مسعود رضا جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہیں۔ مسعود، ذرا حبیب صاحب سے پوچھئے کہ کیا ماحول دیکھا انہوں نے جب تک خالی نہیں کرایا گیا تھا کمرہ عدالت نمبر 1؟ جی سلمان، بالکل حبیب صاحب میرے ساتھ ہی موجود ہیں اور ابھی کورٹ نمبر 1 سے آ رہے ہیں۔ کیا دیکھا حبیب صاحب آپ نے، کیا ہو رہا ہے وہاں؟ کورٹ روم نمبر 1 میں اس وقت جو کیس چل رہا تھا اس میں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ تھا 3 رکنی، وہ سماعت کر رہا تھا۔ تو جب اس معاملے کی سماعت ختم ہوئی تو پھر چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا کہ یہ کمرہ عدالت جو ہے کورٹ روم نمبر 1 خالی کر دیا جائے، تاکہ یہاں پر اب ارینجمنٹ ہونے ہیں پیناما کے فیصلے کے۔ انہوں نے پیناما کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں پر اب داخلہ بند ہو جائے گا۔ تمام لوگوں کو انہوں نے حکم دیا جو کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ عدالت سے نکل جائیں، تو پھر ہمیں عدالت سے نکال دیا گیا۔ کیا ہے کمرہ نمبر 1 میں اور باقی؟ دیکھیے، آپ اس کا فرق کا اندازہ لگائیے کہ جب آپ سپریم کورٹ کے اندر جاتے ہیں تو کورٹ روم نمبر 1 جو ہے وہ ایک اس کی سیڑھیاں، یعنی جو آپ چڑھ کے جاتے ہیں، اس سے لے کر کورٹ روم نمبر 1 کی کرسیاں تک باقی تمام کورٹ روم سے ڈیفرنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ جو باقی سیڑھیاں ہیں وہ عام سمپل سیمنٹ کی سیڑھیاں ہیں جس پہ آپ چڑھ کے کورٹ روم نمبر 2 یا 3 میں جاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ سنگ مرمر کی سیڑھیاں ہیں اور بہت قیمتی قسم کا گرینائٹ ہے جس کے اوپر چل کے آپ جاتے ہیں اور کورٹ روم نمبر 1 میں پہنچتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کورٹ روم نمبر باقی تمام کورٹ رومز میں سپیکرز لگے ہوئے ہیں، الگ 3-4 سپیکر ہیں جہاں پر لگے ہوئے وہ وہاں سے آواز آتی ہے، لیکن جو کورٹ روم نمبر 1 ہے ان کی جو کرسیاں ہیں ان کے پیچھے سپیکر لگا ہوا ہے اور وہ سپیکر سے جو کرسی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ بندہ آواز سنتا ہے اور یوں سنتا ہے کہ جیسے چیف جسٹس گویا اسی سے مخاطب ہے۔ سیکیورٹی کی کیا ہے؟ سیکیورٹی کی سچویشن یہ ہے مسعود کے جو کورٹ، جیسے ہی آپ سپریم کورٹ کے باہر بھی آپ نے سیکیورٹی دیکھی، اتنی ہی بڑی سیکیورٹی اور اسی گیئر کے ساتھ سیکیورٹی کورٹ روم نمبر 1 کے بھی باہر ہے۔ اور کورٹ روم اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے جو پولیس والے ہیں، پولیس والوں کے پاس وہ تمام گیئر موجود ہے جس سے وہ کسی موب کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور خدا نخواستہ۔ ٹھیک ہے، بڑا اہم جو ہے وہ کمرہ ہے اور اس کی تاریخ بھی جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اور اسی کا وزٹ کر کے آئے تھے حبیب اکرم صاحب۔ مسعود رضا ہمارے ساتھ موجود، آپ کی جانب ایک بار پھر جائیں گے۔ دانیال عزیز صاحب نے بھی ہمیں اب جوائن کر لیا ہے، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں۔ دانیال صاحب، جو بیانات آ رہے ہیں آپ کی جماعت کی طرف سے، تو اس سے بظاہر تو یہی لگ رہا ہے جیسے کہ شہباز شریف نے بھی کہا اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا کہ کسی فیصلے کا کوئی انتظار نہیں ہے، عوام نے منتخب کیا ہے کام کرنے کے لیے، فیصلے سننے کے لیے نہیں۔ مطمئن ہیں آپ؟ جی بالکل، بڑی دلچسپ آپ کی نشریات چل رہی ہیں، بڑا انجوائے کر رہا ہوں میں۔ مختلف جو کولیگز جو ہیں وہ اپنی کمنٹری کر رہے ہیں، میں صرف یہ کہنا انجوائے کیا کر رہے ہیں؟ جو آپ کے حق میں بات ہو رہی ہے، آپ کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس کو انجوائے کر رہے ہیں؟ اس میں نہیں، میں دونوں انجوائے کر رہا ہوں۔ ظاہری بات ہے اب آپ نے تبصرہ تو کرنا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو فیصلہ آنے کو ہے اس میں کوئی عجوبہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورا ٹرائل ایک مرتبہ ہو چکا ہے اور یہی جج تھے
تو بڑے آسانی سے ہم یہ چیزیں جو بھولنے والی نہیں ہیں ان کو ہم برطرف کر کے ایک نیا تجزیہ پیش کر دیتے ہیں. یہ جب جسٹس جمالی صاحب تھے اس وقت یہ پورا کیس سنا گیا, اور اس پورے کیس سننے کے بعد یہی ججوں نے ماسوائے 1 یا 2 کے انہوں نے کہا کہ جی اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کمیشن بنوا لیں. تو یہ بھی آپ کے ناظرین کو بھی بتانا چاہیے کہ پھر اس کی کیا ضرورت پڑی کمیشن بنانے کی. اگر یہ جھٹ منگنی اور پھٹ بیاہ ہونا تھا تو پھر کمیشن کیوں بنانی تھی, اس وقت سنا دیتے. اصل میں تو اس دن یہ ڈسمس ہونا چاہیے تھا. اور جس طرح سے یہ کیس انسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے, یہ تو پہلے 24 اگست کو 2016 کو جماعت اسلامی نے پٹیشن دی تھی, اور اس میں 450 جتنے بھی لوگ نامزد تھے ان کے اوپر پٹیشن دی تھی. ان کی پٹیشن فریولس ڈکلیئر کر دی گئی, اور 29 اگست کو کہ پیچھے نہ رہ جائیں ہم, کیونکہ یہ بیچارہ کھلاڑی جو ہے یہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے کوئی راستہ کہ اس کو سیاست میں جگہ مل جائے, تو انہوں نے پھر 29 اگست کو کاپی کیٹ پٹیشن جمع کروائی. یہ اوریجنل یہ نہیں تھے پٹیشنر, اور ان کی بھی فریولس ڈکلیئر کر دی گئی. اور پھر آپ حیرانگی دیکھیں بات کی کہ جو فریولس ڈکلیئر کر دی گئی وہ لاک ڈاؤن اور مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے وہ ایک پٹیشن ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے, اور جو جماعت اسلامی والی تھی اوریجنل پٹیشن جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. چیچا کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اب صرف نواز شریف کے گلے کی پیمائش کی پٹیشن بنا کے لائے جماعت اسلامی, اور وہ ہم سن لیں گے. اور جو کہا گیا اس وقت کہ جتنی اور بھی درخواستیں وہ لائی جائیں, وہ جب حنیف عباسی صاحب لائے کہ نہ کہ وہ اس کے سامنے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ پہ لگائی گئی, بلکہ وہ ایک علیحدہ بینچ بنایا گیا, اور وہاں دانیال عزیز صاحب, چلیں یہ دانیال عزیز صاحب, دانیال صاحب سہیل وڑائی صاحب بھی ساتھ ہیں, ایاز امیر صاحب ہیں, سعد رسول ہیں, سلمان غنی صاحب بھی ہیں. دانیال صاحب ایسے لگ رہا ہے کہ آپ جماعت اسلامی کے حامی ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی یہ 5 آپ لوگ 5 ہیں, میں اکیلا ہوں. نہیں میری طرف سے بات سن لے. نہیں کچھ نہیں, ایسی بات نہیں, صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کورٹ کے اوپر مکمل کر لوں جی, ذرا مجھے موقع دیں. یہ آپ کورٹ کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کو وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب وہ کوئی ایسی چیز لائے جس سے نواز شریف کی گردن کی پیمائش ہو سکے. میرا خیال ہے کہ اس پٹیشن تک رہیں, اس کے فیصلے پر تبصرہ فی الحال نہ کریں. اور ساتھ ہی ساتھ دانیال صاحب, ساتھ ہی بول رہا ہوں, ساتھ ہی ساتھ دانیال صاحب گزارش یہ بھی ہے کہ جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پٹیشن شروع میں ایکسیپٹ نہیں ہوئی اور بعد میں دیگر پٹیشن ایکسیپٹ ہوئی, یہ رجسٹرار کا فیصلہ تھا, یہ عدالت کا اس وقت کا فیصلہ نہیں تھا. جبکہ چیف جسٹس صاحب نے اس کے بعد رجسٹرار کے اس فیصلے کو اوور ٹرن کرتے ہوئے اس کی کاگنیزنس لی, تو اس کے اوپر تو عدالت نے اب اپنا ایک لحاظ سے حتمی فیصلہ سنا دیا ہے کہ they have cognizance to hear this matter, اور اس پہ فیصلہ دیں گے. جی دانیال صاحب, تو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو 450 لوگ تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے, جو اوریجنل پروسیس تھا وہ بالکل سائیڈ ٹریک ہو گیا, اور ایک شخص کے اوپر جو ہے نا ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ایک مرتبہ نہیں, وہ ساری بات سن لی گئی. جتنی بھی بات تھی سٹپنی وکیل کی بھی, اور اس سے پہلے جو جامع وکیل تھا, اور وہ جو سارا ہم نے دیکھا پکوڑوں کا کاغذ والا سلسلہ سنا, تو اس میں نے تو نہیں کہا نا جی ان کو, انہوں نے خود اپنے آپ کو یہ خطاب دیا. میں اس کے آگے کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب آپ جتنا مرضی ان کو کہتے رہے کہ بہت عالم فاضل ہیں, جو آپ نے اپنی خود اپنے بارے میں رائے رکھتا ہے اس کو تو آپ کرنی تسلیم کر دینا, جو بھی آپ کی مجبوریاں ہوں گی وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ سارا پروسیس مکمل ہو گیا, سارے ثبوت, آپ مجھے بتائیں کون سا نیا ثبوت دیا گیا جی جب سے یہ نیا بینچ بنا ہے اور یہ چیز جنوری کی 4 تاریخ سے چلی ہے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک, سلمان غنی صاحب ثبوت کی بات ہو رہی ہے نا کہ ثبوت انہوں نے کہا تھا کمیشن بنا لیں, اب یہ کوئی کمیشن بنا لے تو بنا لے, وہ تو نون لیگ پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ چلے. دانیال صاحب بھی آج آپ کا موڈ بڑا اچھا ہے کہ آپ کمیشن بنائیں, آج آپ کا موڈ بڑا اچھا ہے, کم از کم 2 بجے سے پہلے تک تو موڈ بڑا اچھا ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, لیکن ہم سپریم کورٹ کے باہر جائیں گے. وہاں پہ نعیم الحق جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, وہ اس وقت میڈیا سے بات کریں, ان کا کیا کہنا ہے دیکھتے ہیں. پہلے نعیم الحق صاحب کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے جی, آواز جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی آ جائے تو پھر بتائیں انہوں نے کیا کہا. بہرحال جو جماعتیں, سلمان غنی صاحب ثبوت کی بات ہو رہی ہے, یہی ہم جو بات پہلے بھی کر رہے تھے صبح 9 بجے کہ ایک جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی ثبوت جو ہیں وہ ہم نے دے دیے ہیں پورے, دوسرا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جی جو اپنے یعنی کہ دفاع میں باتیں کرنی تھی وہ کر دی ہیں, لیکن عدالت تو کچھ اور ہی کہتی ہے اس پر. دیکھیں سلمان, جہاں تک ثبوتوں اور شواہد کی بات ہے تو یہ بات ہم نہیں کہہ رہے, یہ بات تو سماعت کا حصہ ہے کہ ججز نے کہا کہ نہ وہ شواہد لے کے آئے نہ وہ شواہد لے کے آئے, اور جو شواہد پیش کیے وہ اخباری تراشوں پہ مشتمل تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جس سنجیدگی سے اس کیس کو لڑنا چاہیے تھا, شاید اس سنجیدگی سر میں آپ کو انٹرپٹ کروں, معذرت کے ساتھ آواز آ گئی ہے نعیم الحق صاحب کی, ذرا پہلے سن لیں ان کا کیا کہنا ہے.
پنجاب کے عوام کی تکلیف میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی ہے. یہ صرف ایک نالائق اور نااہل حکومت ہی کی کارکردگی ہو سکتی ہے کہ 8 سال سے پنجاب میں اور 5 سال سے مرکز میں اقتدار کے بعد بھی عوام انہی مسائل کا شکار ہیں جو ان کے اقتدار کے آنے سے پہلے تھے. اس حکومت نے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے جو بھی اقدامات اٹھائے وہ صرف اخباروں کے اشتہار تک محدود رہے یا نواز شریف صاحب یا ان کے بھائی صاحب فیتے کاٹتے رہے. آج بھی اور کل بھی فیتے کاٹ رہے ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس حکمران طبقے کے نمائندے ہیں جس نے پاکستان کے عوام کا درد آج تک محسوس نہیں کیا. یہ وہی طبقہ ہے جس نے پاکستان کے معاشرے کو صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک تشکیل دیا. غریبوں کو بھول گئے, پاکستان کے عام عوام کو بھول گئے, ان کے مسائل کو بھول گئے, اپنے لیے بڑی بڑی جائیدادیں پیدا کر لیں. کراچی میں, لاہور میں, مری میں, لندن میں, دبئی میں ان کی جائیدادیں پھیلی ہوئی ہیں. ان کی اپنی دولت میں جو اضافہ ہوا ہے پچھلے 30 سال میں وہ آپ سب کے سامنے ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب پاکستان کے عوام کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ حکمران طبقہ یہ وہ طبقہ جس کا تعلق ابھی تک صرف اشرافیہ سے رہا ہے, اس کو صرف اپنے مفادات کا خیال ہے. پاکستان میں اس وقت غریب جو ہے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی تنخواہ 10 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے. اس کے پاس بچوں کی تعلیم کے لیے یا اپنے بیمار فیملی ممبرز کے لیے علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے, مگر ہمارے حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں. روزانہ اس حکومت نے روزانہ, اور یہ ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں, 6 سے 7 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں. روزانہ یہ حکومت 4 ارب روپیہ سود میں ادا کر رہی ہے ان قرضوں پر جو اس حکومت نے اور اس سے پہلی حکومتوں نے اپنے قرضوں پہ لیا ہے. روزانہ یہ 1 ارب روپے کے نوٹ چھاپ رہے ہیں تاکہ ان کا گزر ہو جائے, اور 30 ارب روپے کی انہوں نے جو اشتہارات دیے ہیں پنجاب کی حکومت نے اور مرکزی حکومت نے, اس میں صرف 2 بھائیوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. یہ اپنی خود نمائی, یہ سیاسی خود پسندی کی منافقانہ روش جو ہے یہ ان کے خون میں سما چکی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اب آج انشاءاللہ اس فیصلے کے بعد ان کو قوم کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. یہ اپنے غرور اور تکبر سے نکلنا پڑے گا. ان کو اپنے غرور اور تکبر سے نکل کر ایک دفعہ پھر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کے ساتھ کس طرح زیادتی کی, کس طرح انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے, اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے اپنی دولت میں اضافہ کیا اور پاکستان کے غریب عوام کو ان کے حق سے محروم کر دیا, اس قومی دولت سے محروم کر دیا جو منصفانہ طور پہ پاکستان کی تمام عوام میں تقسیم ہونی چاہیے تھی. یہ وہ اسلامی مملکت نہیں رہی جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا. یہ وہ اسلامی مملکت ابھی تک نہیں ہے. اس اسلامی مملکت کو جس میں تمام شہریوں کے حقوق برابر ہوں, اس میں ابھی بہت وقت لگے گا, بہت جدوجہد رہے گی. نعیم الحق صاحب یہ بتائیں کہ آج جو ہے اسلام آباد میں بھی بینرز لگے ہیں ان کے حق میں اور پنجاب میں بھی یہ لگ چکے ہیں, لاہور میں بھی, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ ان کے اقتدار کی کشتی ڈوب رہی ہے, اور جب کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے تو اس کو سہارا دینے کے لیے. نعیم الحق صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کا موقف پیش کر رہے ہیں, اور وہ کیس جو کہ ظاہر عدالت کے اندر لڑا گیا وہ ایک بار پھر میڈیا پر جب آئے ہیں تو وہ وہی ساری گفتگو کر رہے ہیں. ساتھ ہم بات کر رہے تھے جیسے دانیال صاحب نے کہا جوریسڈکشن کی بات ہوئی, اس پر پہلے آپ کا جو ہے وہ رد عمل لے لیں. جی میرے خیال میں دانیال عزیز صاحب نے جو کہا وہ شاید اپنی ہی پارٹی کا جو پاسٹ ہے, جو پچھلے جو سال کی کاروائی ہے, اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کے اندر جو پچھلے 4-5 مہینے کی کاروائی ہے اس کو بالکل بھول گئے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب ایک دفعہ رجسٹرار نے پٹیشن ریٹرن کر دی تھی جماعت اسلامی کی اوریجنل پٹیشن, تو پھر سپریم کورٹ کیسے سن سکتا ہے؟ اگر تو پی ایم ایل این کا یہی موقف ہے, اور یہ دانیال عزیز صاحب کا اپنا موقف نہیں ہے, پی ایم ایل این کا اگر یہی موقف ہے تو ان کے وکلات سے جب اسپیسیفکلی پوچھا گیا عدالت عظمیٰ کے اندر کہ کیا آپ اس کی پٹیشن کے خلاف کوئی آپ کا جورسڈکشن میں آبجیکشن ہے, کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہ سنی جائے, کہ آپ کے اس کے اوپر کوئی آرگومنٹس ہیں, تو پی ایم ایل این کے وکلات صاحبان نے کہا کہ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو سنے, ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ فیصلہ کر دے. بلکہ سیاسی مناظر کے اندر بھی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جی
عدالت عظمیٰ ایک حتمی فیصلہ کر دے جس کے بعد یہ میٹر ختم ہو جائے, تو جورسڈکشن کے اوپر آج یہ بات کرنی سیاسی طور پہ بھی غیر مناسب ہے اور قانونی طور کے اوپر تو ویسے ہی بہت غیر مناسب ہے, کیونکہ سپریم کورٹ بارہا اس کے اوپر پچھلے 4-5 مہینے سے کارروائی کر رہا ہے, پروسیڈنگز کر رہا ہے, اور آج فیصلے کے دن یہ کہنا کہ اوریجنلی ہی یہ سنی نہیں جانی چاہیے تھی اور جماعت اسلامی قیادت تو ظاہر ہے, دیکھیے ان کی یہ کہہ رہی ہے جو بھی فیصلہ آیا قبول ہوگا, یہ تو دانیال عزیز صاحب کی ظاہر بات ہے, ان کی خود کے کہہ رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر دانیال عزیز صاحب سے اس پر بھی بات کریں گے اور اپنے پینل سے بھی مزید اس پر بات کریں گے. سیکیورٹی والے موجود ہیں, موسم بہت اچھا ہو گیا ہے اور جب تک فیصلے کا انتظار ہو رہا ہے لوگ چائے پی رہے ہیں, پانی اور پکوڑے بھی کھائے جا رہے ہیں, اور حبیب اکرم صاحب بھی پکوڑے کھا رہے ہیں, سپریم کورٹ کی کینٹین سے پکوڑے لے کر آئیں اور کھا بھی رہے ہیں تو اخبار کے تراشوں پہ کھا رہے رکھے. اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ اخباری تراشوں میں ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پیناما کیس کے اندر اخباری تراشوں کی ایک ہیڈ لائن لگی تھی کہ جو اخباری تراشے ہیں ان میں تو پکوڑے بکتے ہیں, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کی کینٹین میں جو پکوڑے لینے جاتے ہیں وہ اپنے پیسوں سے لینے جاتے ہیں لیکن ملتے جو ہیں وہ اخباری تراشوں میں. تو یہ اخباری تراشے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں ہم نے پکوڑے, بلکہ اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک تراشا تو وہ ہے جس میں پیناما کیس کی رپورٹنگ ہوئی ہے. تو اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ جو پانی کا آپ نے ذکر کیا, یہ پانی اس وقت سرکاری پانی ہے. میں واضح کر دوں کہ یہاں پر ایون جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی سرکاری پانی ہی پی رہے ہیں, کیونکہ سرکار کی طرف سے یہاں پہ میڈیا کے لیے جو پانی کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا وہ پھر تمام لوگ جس کے ہاتھ بوتل ہے, پانی سے تو کوئی نہیں روکتا نا, تو لہٰذا اس وقت سرکاری پانی جو ہے وہ سب لوگ پی رہے ہیں. تو سلمان, یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر کیونکہ انتظار ہے پاناما کے فیصلے کا, اور فیصلہ تو 2 بجے ہی سنایا جانا ہے. اس دوران پکوڑے بھی کھائے جا رہے ہیں, پانی بھی پیا جا رہا ہے, اور آپ کی طرف واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے, سرکاری پانی پیا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے جو لوگ ٹریول کر کے جا رہے ہیں وہ بھی سرکاری موٹر وے یوز کر کے جا رہے ہیں, تو بہرحال بہت کچھ سرکار کا یوز ہو رہا ہے. واپس آتے ہیں سلمان غنی صاحب, ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں ثبوتوں کی, ہم بات کر رہے تھے, شیخ رشید صاحب نے الزام لگایا اسی کیس کے دوران کہ جی جو موٹر وے منصوبہ ہے اس میں بھی جو ہے وہ غبن کیا گیا حکومت کی جانب سے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ شریف خاندان کے $300 ملین اب بھی سوئس بینکوں میں موجود ہیں. تو ثبوت پیش بھی کیے یا صرف الزامات کی حد تک؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ شیخ صاحب کے اس الزام کا جواب میں اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ جب موٹر وے بن رہی تھی تو شیخ رشید صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے اور ان کی کیبنٹ میں وزیر رہے ہیں, اور بعد میں ایسی بات کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن بات سلمان یہ ہے, ابھی کچھ دیر پہلے نعیم الحق صاحب بات کر رہے تھے, یہ مرحلہ گزر چکا ہے. اب عدالت کا کمرہ نمبر 1 ہے اور فیصلہ آنا ہے بڑا, اور یہاں پر جو الزام تراشی کی سیاست کو رواج دے کر اپنی پولیٹیکل سروائیول کی کوششیں ہوتی ہیں, میرا خیال کر کے کھانی چاہیے. اور ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ مینڈیٹ تو لوگ دیتے ہیں اپنے مسائل کے حل کا, کہ پاکستان کے اندر گورننس قائم کرنے کا, پاکستان میں مؤثر احتساب کا, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جمہوریت تو جواب دہی کے عمل کا نام ہے, لیکن اپنے اقدامات کے حوالے سے کوئی بھی جواب دہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مؤثر احتساب کے حوالے سے جہاں چارٹر آف ڈیموکریسی میں 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے کہا تھا کہ احتساب کمیشن بننا چاہیے, اور خود عمران خان صاحب نے بھی ایک آئیڈیل احتساب کی تجویز پیش کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے صوبے کے اندر ایک مؤثر سسٹم قائم کر رہے ہیں, احتساب کمشنر لایا گیا. ان کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو رول ہے وہ اچھا نہیں رہا, کہ ان کا احتساب کمشنر دوڑ گیا کہ میرے پہ پریشر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مؤثر احتساب کے حوالے سے پاکستان کے اہل سیاست اور پارلیمنٹ اپنا رول ادا نہیں کرے گی, پھر عدالتیں فیصلے کریں گی, اور جو کام پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے وہ عدالتوں کے اندر نہیں جانے چاہیے. اور اب فیصلہ جو ہے پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کرنا ہے, اور فیصلہ کس بنیاد پہ ہونا ہے. دیکھیں, الزامات عائد کیے, اور جیسے بھی حبیب اکرم صاحب کہہ رہے تھے کہ اخباری تراشوں پہ جب معاملات چلیں گے, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو کہا گیا کہ اخباری تراشے جو ہیں اس پر پکوڑے بکتے ہیں, یہ اخباری تراشے بڑے ظالم ہوتے ہیں, یہ تاریخ بدل دیتے ہیں. ایک امریکن پریزیڈنٹ کو جانا پڑا, اور پاکستان کے اندر بھی سیاسی تاریخ اٹھا کے یہ سنگل کالم خبر بڑی ظالم ہوتی ہے. لہٰذا اخبارات تاریخ کا ایک حصہ ہے, اور آج جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے بڑا فیصلہ ہے, اس سے پاکستان کا سیاسی لیکن اب تو صرف فیصلہ آ رہا ہے. دانیال صاحب ظاہر ہے جو باتیں ہو گئی سب کچھ اب تو ہو گیا, تو صرف فیصلہ آنا ہے. وہ فیصلہ منوان قبول کیا جائے گا, آپ کو بھی قبول ہوگا, سب کو قبول ہوگا, چاہے خلاف آتا ہے یا حق میں آتا ہے. قطری کی چھتری تلے تو نہیں رہیں گے. میں نے جی جیسے آپ کو پہلے میں بتا رہا تھا, میں صرف آپ کے ناظرین کے لیے وہ فیکٹس بتا رہا تھا جو عدالت میں ہوتے چلے آئے ہیں اور کس طرح سے یہ کیس ڈیولپ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بیک گراؤنڈ بڑا ضروری تھا بتانے کے لیے, کیونکہ اس وقت اور بھی بہت کچھ ہو رہا تھا جو شاید آج بھول گیا ہے, کہ نومبر میں پتہ نہیں کیا ہونے کو جا رہا ہے, اور نومبر میں یہ ہونے کو جا رہا ہے, اور نومبر میں آسمان گر جانا ہے, اور نومبر میں فلانا ہو جانا ہے.
تو وہ سارے تجزیہ کار اور وہ سارے جو ایک کہانی بوندی جا رہی تھی وہ بھی اب ساری جو ہے پست ہو گئی ہے، اور ظاہری بات ہے اس کا بھی وہ تو ہو گیا نا، اب وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا، وہ تو جس نے غلط ثابت ہونا تھا ہو گیا، اب تو فیصلہ آنا ہے۔ قبولیت کی بات بتائیں کہ فیصلہ قبول ہوگا؟ جی تو ہم فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہم نے سر جھکایا عدالت کے سامنے، اور بالکل اچھی بات کی کہ ہم نے مینٹینیبلٹی اور ایڈمیسیبلٹی پہ نہیں کنٹیسٹ کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کیس کھلی کتاب نہیں ہے پاکستان کی عوام کے سامنے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کل تک یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جی ہم بھی ساتھ اپنا احتساب کروائیں گے، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ صرف 2 سیاستدان ہیں پاکستان میں جو کہ از خود اپنے دستخط کے ذریعے۔ سر میرا سوال گندم ہے، جواب آپ چنا دے رہے ہیں دانیال عزیز صاحب۔ میرا سوال ہے کہ سمپل سا سوال ہے نا کہ فیصلہ جو بھی آیا قبول ہوگا؟ کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی تھوڑا صبر پیدا کریں نا۔ آپ نے نعیم الحق کو تو پورا 1 گھنٹہ دیا تقریر کرنے کے لیے، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی ساتھ ہیں، آپ کو تو یاد کرتے ہیں ہر گھنٹے کے بعد، آپ کی حکومت کو 1 گھنٹے کے لیے یاد کرتے ہیں جب بجلی جاتی ہے۔ دستخط سے جمع کروایا ہے کہ میں نے اثاثے چھپائے ہیں اور میں ٹیکس چور ہوں، یہ اس نے جمع کروایا ہے ایک کنسیلمنٹ آف ایسٹس کے فورم کے اوپر اپنے دستخط سے سن 2000 میں۔ کالا دھن دانیال صاحب جواب دے دیں، مجھے آگے بڑھنا ہے، جواب تو دے دیں کہ فیصلہ قبول ہوگا چاہے خلاف آئے۔ جمع کروایا اپنے دستخط کے ذریعے کہ میں اپنے نوکروں کے ذریعے کاروبار اربوں کا کرتا رہا ہوں، اور میں چوری میں جب پکڑا گیا ہوں مغلط منافع میں۔ دانیال صاحب جواب نہیں دے رہے، جواب نہیں دینا چاہ رہے نا۔ بات یہ واپس کیا اور 1.5 کروڑ روپے جرمانہ دیا۔ یہ بھی سر یہ سب کچھ ہو گیا نا، یہ تو ہو گیا، فیصلہ آتا ہے قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا یہ سوال ہے۔ جی بالکل، وہ تو ہم متعدد بار کہہ چکے ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے جو بس ٹھیک ہے سہیل صاحب، ٹھیک ہے سہیل صاحب، اب 4 سوالات ہیں بیسیکلی جو سامنے آئیں گے کہ سوال نمبر 1 تو یہ ہوگا کہ وزیر اعظم نواز شریف جو ہے وہ نااہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پھر اسحاق ڈار صاحب اور کیپٹن صفدر صاحب کا مستقبل کیا ہوگا، حدیبیہ پیپر مل کیس جو ہے وہ دوبارہ کھلے گا یا نہیں کھلے گا، اور نیب اور دیگر تفتیشی اداروں کے بارے میں سپریم کورٹ کوئی اہم فیصلہ دے گی یا نہیں۔ تو آج جب فیصلہ آئے گا تو یہ ان سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ جی میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنا فوکس ان پریز کی طرف رکھنا چاہیے کہ جو مختلف پٹیشنز کے اندر جو ڈیمانڈ کی گئی ہے، جو ریکویسٹ کی گئی ہے، تو وہ یہ 4 ہی پریز ہیں بنیادی طور پر، جس میں ظاہر ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا کہا گیا ہے، کہ دوسرا کیپٹن صفدر صاحب اور جناب اسحاق ڈار صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا کہا گیا ہے، تیسرا یہ ہے کہ حدیبیہ پیپر مل کا جو کیس جو تھا اس کو کھولا جائے، اور جو چوتھی بات تھی ایف آئی اے اور نیب کے بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے۔ تو یہ وہ 4 بڑے سوال ہیں جن کا آج جواب ملنا ہے۔ ویسے تو سپریم کورٹ چونکہ سب سے بڑی عدالت ہے، وہ کوئی بھی چیز کسی بھی طرح کہہ سکتی ہے اور ڈائریکشن دے سکتی ہے، لیکن یہ 4 بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب آنا ہے، اور جتنی بھی ہو رہی ہیں قیاس آرائیاں ان کے بارے میں ظاہر ہے اصل بات تو تبھی پتہ چلے گی جب کیس آئے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جتنی اس وقت افواہیں پھیل رہی ہیں، ٹیکسٹ آ رہے ہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم نائل نہیں ہوں گے، باقی تینوں کام ہو جائیں گے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اتنے 2-3 کا فیصلہ ہے، 3-2 کا فیصلہ ہے، یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، یہ افواہیں ہیں، اور عام طور پر جب لوگ سسپینس میں ہوتے ہیں تو ایسی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور ہر ایک کو وہ چیز اچھی لگتی ہے جو اس کے دل کے قریب ہوتی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں صبر کا بھی جو ہے وہ دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اسی طرح نون سے بھی اور پی ٹی آئی دونوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے اس کو صبر سے سنیں۔ یہ تشکر اور احتجاج یہ دونوں میرا خیال ہے کہ اس کا مناسب موقع نہیں ہے۔ جہاں بھی تشکر کے جلوس نکلیں گے یا احتجاج کے جلوس نکلیں گے، اس سے ڈیفینیٹلی سیاسی کشمکش بڑھے گی، ہو سکتا ہے کہیں جھگڑے بھی ہو جائیں، اور وہ چیز جو بڑے اچھے طریقے سے کورٹ روم میں ہوئی ہے اس کو بازاروں میں لانا، اس کو سڑکوں میں لانا میرا خیال ہے کہ وہ مناسب نہیں ہوگا۔ جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے بڑا اچھا وائس سٹیپ لیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نون کے لوگ سپریم کورٹ نہ جائیں، میرا خیال ہے کہ اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی یہ اپنی جو کارکن ہیں ان کو یہ ہدایت کرنی چاہیے کہ کوئی وائلنس میں، نعرے بازی میں اس حد تک نہ جائے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ ٹھیک ہے سہیل صاحب، یا صاحب کوئکلی ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے، لیکن میں آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو لے کے جاؤں گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اعلان اسی لیے کر دیا ہو کہ جی ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ کوئی نہ جائے، کیونکہ ماضی میں ظاہر ہے جو ہوا سپریم کورٹ پہ تو ہمیں پتہ ہے کہ حملہ ہو چکا ہے۔
सर देखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त नहीं है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है फैसला। जब जंग का मैदान सज जाता है, फौजें अपनी तैयारी कर लेती हैं, तो वो जो मराइल हैं तैयारी के वो फिर पीछे रह जाते हैं। फिर जब आमने सामने फौजें होती हैं, आप आसमान की तरफ देखते हैं, आप साइंस की तरफ देखते हैं, आप देखते हैं कि धूल कहाँ से उड़ रही है। और कई ऐसे जंगें हुई कि हाँ जी, अलेक्जेंडर की कई ऐसी जंगें हैं कि जहाँ पे एक ईगल आई और उसने एक सांप को पकड़ लिया, तो उन्होंने कहा जी ये बड़ा। अब तो इस पे जाना चाहिए। सब हमारी कानूनी बहस के कौन से सवाल आएंगे, कौन से, ये अब लाताल्लुक हो गए, ये पीछे रह गए। आज आप ये बताएं ना जी अयाज अमीर साहब, आज औकाब ने सांप को पकड़ा है या नहीं पकड़ा? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने 2-3 फैसले बड़े वहां पे सुप्रीम कोर्ट में देखे हैं। जब बहाली हो रही थी हुकूमत की, नवाज शरीफ साहब की, वो केस मैं रोजाना जाके सुनता था, उसका माहौल ही और था। जज साहिबान के रिमार्क्स और थे, उनके मूड और थे, और वो पहले दिन ही तकरीबन नसीम हसन शाह साहब ने फैसला सुना दिया था कि हम ये गवर्नमेंट को रिस्टोर कर रहे हैं। सलमान साहब, सॉरी इसमें गलत कलाम माफ, क्योंकि सॉरी, अब मैं भी आपको इंटरप्ट कर देता, आपने किया। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर अयाज साहब की बात भी मुकम्मल होने देंगे और साथ का जो सवाल है वो भी लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहा था कि 3 सितारे हक में और 2 सितारे जो हैं वो मुखालिफ हैं, तो आप अभी भी इस पर कायम है कि ऐसा ही होने जा रहा है? जी बिल्कुल सलमान, मैं समझता हूँ कि डिवीजन होगी और 3-2 का फैसला होगा। अब 3 किधर होंगे, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा। कि फ्री कैन में से 3 किसके मौक़िफ़ के हामी होंगे। फैसला बड़ा है और इसके पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा तब्दील होगा और एक बंद बांधा जाएगा, वो पाकिस्तान की अदालत उस्बा ने बांधा है। तो ये जो नून लीग में जो खलबली है इस वक्त, इससे अंदाजा लगा लें कि किधर होना है? देखिए बात ये कि हर फ्री कैन ही परेशान है, इस सारे केस में फ्री कैन ही परेशान है। और जैसे अभी कुछ देर पहले सोहेल साहब भी कह रहे थे कि जी उनकी सियासत पे और उनकी मकबूलियत पे असरात होंगे। बात ये खुलबली होगी, जरूर होगी, लेकिन ये एक बात मैं आपको बता दूं कि हुकूमत को जो परेशानी होती है ऐसी सूरत हाल के अंदर, वो देखने में नहीं आ रही। अयाज साहब, आपके ख्याल में डिवीजन होगा फैसले में? सर मेरा ख्याल है कि जब ऐसे फैसला हो रहा होता है, देखिए 144 जो है बटा 3 जिसके तहत ये केस हो रहा है, उसमें 184 सब सेक्शन 3 जो है ना, सेक्शन 3 के तहत ये हो रहा है, उसमें जज साहिबान को लैटिट्यूड बहुत होती है। ये कोई सिक्का बंद किस्म का कानून नहीं है कि यहाँ पे कत्ल हुआ है और 4 यहाँ पे गवाह हैं या नहीं है। उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होनी है वो जज साहिबान के हाथ में होती है। फिर इसका मैं कहने का मेरा मतलब है कि जो माहौल होता है वो फिर असरअंदाज होता है, जो असरे हाजिर होता है, जो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, जो एक कौम और मुल्क का माशरे का जो होता है वो उस पर असरअंदाज होते हैं। मेरा ख्याल माहौल अगर देखा जाए तो ये परसों जो तलागंग का इलेक्शन है, मैंने कल भी कहा था कि हम तो नहीं है अगर आप तलागंग तो वो हम मेरे हल्के में, वो मेरे जिले में है, अगर उस पर तो मैं बहुत तफसीली कर सकता हूँ, पर हम फिर ये पनामा के केस से हट जाएंगे। मैं 7-8 हजार वोटों पे जीते 2013 के इलेक्शन में और जिमनी इलेक्शन में 25,000 पे जीते। सर इसके अंदर इस फैसले की एक तनाज़ा ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट का अपना उसकी जो अपनी टेम्परामेंट है या उसकी जो अपनी लेजिटिमेसी है हमारी गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर, वो भी इस फैसले के तनाज़े के अंदर इंपॉर्टेंट है। उस लिहाज से स्प्लिट फैसला जो है वो जहां पे 2 जज साहिबान डिसएग्री कर रहे हो 3 से, जो कि किसी भी सूरत में हो, किसी भी तरफ हो बजाय फैसला, उसमें सुप्रीम कोर्ट खुद भी शायद थोड़ा सा डैमेज होने का पॉसिबिलिटी है उसकी इमेज और इंटेग्रिटी को। इसलिए और खासतौर पे फैसला क्योंकि इतनी डिले से आया है, तो हर मुमकिन पॉसिबिलिटी है कि जज साहिबान किसी बेसिस के ऊपर 5-0 फैसला देने की ज्यादा कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट का इंटरेस्ट भी इसी के अंदर होगा ताकि एक मुस्तहकम और एक कंसर्टेड सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फैसला सामने आए, बजाय के मैं अगर इजाजत दें तो मैं भी करना चाहता हूं। बिल्कुल। देखें, सवाल यह है कि जब किसी कोर्ट के सामने मामला जाता है तो ना तो उसने मसीहा बनना है सलमान साहब, मैं भी बात और ना उसने किसी के सामने झुकना है। दोनों ट्रेंड्स के हम कोई तारीख को सीधा कर रहे हैं या हम बिल्कुल झुक रहे हैं, दोनों ट्रेंड्स के अंदर गलतियां हो जाती हैं। इंसाफ जो है वो तकाजा करता है इन तअस्सुबात से और ख़ासकर इन तकब्बुरात से भी आज़ादी का। तो माजी में हमने देखा है कि एक जो अदालत थी
उसने बहुत बड़े बड़े फैसले करने के ज़ोम में सब कुछ ख़राब कर दिया। और फिर उससे पीछे माजी में हमने देखा है कि जो अदलिया थी वो बिल्कुल ही रियासत की लौंडी बनकर रही और जो भी गलत फैसला हुआ उस पर मोहर सबत करती जो मेरा ख्याल है कि नॉर्मल इसको होना चाहिए जजेस को, ना जज्बाती होना चाहिए और ना ही इतना ठंडा होना चाहिए कि जो है उनको कोई असर ही ना हो किसी बुरी चीज़ का। जी सर, कथक कलामी माँ देखिए ना, ये अब नसीहत का वक्त तो रहा नहीं कि हम कहें कि जज साहिबान को कौन सा मूड इख्तियार करना चाहिए। फैसला तो लिखा जा चुका है, हम तो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं जानने के लिए कि जो मतलब जो हमें जो है हालात इस वक्त उसमें क्या फैसला हो सकता है जो तहरीर हो के बंद हो के तयन हो गया। तारीख बदलेगी पे तो बहस कर सकते हैं, जज्बात में उन्होंने वो लिखा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये फैसला आपकी पाकिस्तानी तारीख में वाहिद फैसला है जो महफूज फैसला सर आइडियोलॉजी के बारे में कोई नहीं बताएगा। सलमान साहब आइडियोलॉजिकली जो है हो सकता है कि 3 जज साहिबान की आइडियोलॉजी कानून के पर्सपेक्टिव से एक तरफ हो और दो की एक तरफ हो, लेकिन ठीक है, वक्त बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है। सोहेल साहब, तारीख बदलेगी या नहीं बदलेगी आज? मेरा ख्याल है कि तारीख हर सूरत बदलेगी, जो भी फैसला आएगा। सूरत एक है, दोनों सूरत में नहीं, वो जो यहाँ भी कर रहे हैं यहाँ भी देखें, फिर कह रहे हैं नहीं, आप मुझे ये बताएं, एक सूरत में नहीं, आप क्या किसी को फैसले का पता है? सलमान हसन साहब, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, तारीख दोनों सूरतों में बदलेगी, सियासत में बदलेगी। दानियाल साहब क्विकली, जी 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 आप बोल दें क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, आपकी जानिब आया हूं जी। ये जो 2-3 की बात की जा रही है, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। देखें, ये फैसला तकरीबन एक तरीके से सुनाया गया चुका है, जबकि जमाली साहब इसके हेड थे उस वक्त। कोई 2-3 का नहीं, कंसेंसस से इन्होंने कहा था कि आप जमाली साहब का पढ़ लेते हैं। एक मिनट सबर कर ले, सुन तो ले। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जाहिर बात है, चूंकि बहुत पॉलिटिकली हॉट और चार्ज इशू है, तो ये स्ट्रेटजी का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन फैसला तो तकरीबन आ चुका है जी, बना दें काम। ठीक है दानियाल अजीज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पैनल हमारे साथ मौजूद रहा। फैसला जो है, जैसे या साहब कह रहे हैं, वो लिखा जा चुका है। अब देखना ये कि आज 2 बजे के बाद मौर्रिख क्या लिखता है। हमारी जो ट्रांसमिशन है वो आज दिन भर जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही।